الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ کتاب ثلاثون فائدۃ فی طلب العلم، علم کی طلب میں 30 فائدے، اس میں سے 8 فائدے ہم نے بیان کر دیے۔ 9واں فائدہ، مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسأل اللہ تعالی العلم النافع، آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے علم النافع کا، علم النافع۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ہیں جس میں آپ نے اللہ سے علم نافع مانگا ہے، جیسا کہ آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھے نفع دے اس کے ذریعے جو تو نے مجھے علم سکھایا، وعلمنی، اور مجھے ایسا علم سکھانا، ایسی تعلیم دینا جو مجھے نفع دیتی رہے، وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب صبح کرتے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ باللہ من العلم الذی لا ینفع، آپ ایسے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے جو علم نفع نہ دیتا ہو، جیسا کہ آپ کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، جو ڈرے نہ، ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی پکار سے جو قبول نہ کی جائے، جو ایسی دعا جو کبھی قبول نہ، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ علم نافع کہتے کسے ہیں؟ علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اور اس کو احکامات کی سمجھ دے دے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دے، جیسا کہ صاحب کتاب نے یہاں پہ لکھا ہے، والعلم النافع، علم نافع ہوا وہ ہے، العلم الذی، وہ علم، یعرف المسلم بربہ و دینہ، جو پہچان کروائے مسلمان کو اس کے رب اور اس کے دین کی، ایسا علم جو مسلمان بندے کو بتائے اس کے رب کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں، وَيَضْبِطُ بِهِ نصوص الکتاب والسنہ، اور وہ اس کو ضبط کر لے کتاب و سنت کے نصوص سے، وَيُزَكِّ النَّفْسَ، اور نفس کو پاک کرے، وَيُثْمِرُ الْعَمَل، عمل میں بہتری پیدا کرے، وَيُعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے معاملات پر مدد کرے، ایسا علم جو ہے وہ علم نافع ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، فرماتے فی الدنیا حسنہ ای العلم والعبادہ، دنیا میں حسن کیا ہے؟ دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ علم اور عبادت مراد ہے، اور آخرہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ الجنہ، جنت مراد ہے۔ تو گویا کہ یہ علم نافع، یہ اس کا آپ سوال کیا کرتے تھے۔ 10واں فائدہ، العالم یرفعہ اللہ درجات فی الدنیا والآخرہ، عالم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ در حقیقت یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور ان لوگوں کو، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، درجات، درجوں میں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجوں میں بلند کر دیتا ہے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا درجہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ان دنیا داروں کو پتہ چل جائے کہ اس دین کے علم میں کتنا سکون ہے تو یہ اپنے تخت چھوڑ کے آ جائیں گے اور آ کے مسجدوں پہ بیٹھ جائیں گے، مسجدوں کو مل کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ دین کا علم حاصل ہو۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے دنیا دار جو مرتے وقت خواہش کرتے ہیں، کاش کہ ہم بھی صفوں پہ بیٹھے ہوتے، کاش کہ ہم نے بھی کسی عالم کے سامنے زانویہ تلمذ طے کیے ہوتے، لیکن کسی عالم نے کبھی مرتے وقت خواہش نہیں کی کاش کہ مجھے بھی اتنا اتنا مال ملا ہوتا۔ اس لیے یہ علم جو ہے دنیا میں بھی درجہ بڑھا دیتا ہے
اور آخرت میں بھی بڑھا دیتا ہے، یعنی فی الثواب فی الآخرہ، آخرت میں ثواب مراد ہے، اور فی الکرامت فی الدنیا، دنیا میں عزت مراد ہے، دنیا میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اور آخرت میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فیرفع المؤمن علی من لیس بمؤمن، بس وہ جیسے مومن کو بلند کرتا ہے اس پر جو مومن نہیں ہے، اسی طرح والعالم علی من لیس بعالم، یعنی جو پیچھے آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو اور علم والوں کو درجے میں بلند کرتا ہے، تو گویا کہ مومن کو غیر مومن پہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے اور عالم کو غیر عالم پہ بلند کر دیتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدح اللہ العلماء فی هذه الآیہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ والمعنی، معنی یہ ہے انہو کہ بے شک یرفع اللہ الذین اوتوا العلم علی الذین آمنوا ولم یؤتوا العلم، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا، کن پر؟ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ان کو علم نہیں دیا گیا۔ کس چیز میں بلند کرتا ہے؟ درجات، درجوں میں، یعنی درجات فی دینہم اذا فعلوا ما امروا به، ان کے دین کے اندر درجے بلند کر دیتا ہے جب وہ اس پہ عمل بھی کریں جس کو ان کو حکم دیا گیا ہے۔ وصدق القائل، ایک شاعر نے سچ کہا ہے، وَعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ أَرْفَعُ رُتْبَةً، جان لو علم سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بلند مرتبہ ہے، وَأَجَلُّ مُقْتَسَبٍ وَأَسْنَى مَفْخَرِي، اور سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے جلیل القدر کمائی ہے اور سب سے زیادہ فخر کا باعث ہے۔ تو گویا کہ علم ہی ایسی چیز ہے جو درجے کو بلند کر دیتی ہے، جس کا اپنا درجہ بھی بلند ہے اس کو حاصل کرنے والے کا درجہ خود بخود ہی بلند ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی اس کتاب کو سیکھنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور بہت سو کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس علم کا 10واں فائدہ ہے۔ 11واں فائدہ، العلم من العمل النافع الباقی اجرہ، علم جو ہے من العمل النافع الباقی اجرہ بعد موت صاحبہ، علم جو ہے عمل نافع میں سے باقی رہتا ہے اس کا اجر بعد موت صاحب ہی، اس کے صاحب کی موت کے بعد، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ والعالم والمتعلم، اور عالم اور متعلم طالب علم شریکان فی الاجر، اجر میں دونوں شریک رہتے ہیں، یعنی علم جو ہے نا، علم اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے صاحب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہی رہتا ہے، باقی اعمال وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا اجر باقی نہیں رہتا، لیکن علم جو ہے اس کا عمل باقی رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثہ، سوائے 3 اعمال کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ جو جاری ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع لیا جا سکے، مراد دین کا علم ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ امور ہیں، جیسا کہ نظر کو پورا کرنا، اسی طرح اس کے روزے رکھنا اس کی طرف سے جو اس کی زندگی میں رہ گئے ہوں، زائد نہیں، جو اس کی زندگی میں رہ گئے وہ اس کی طرف سے رکھنا، حج اور عمرہ کرنا اس کی طرف سے، یا میت کو اپنی قربانی میں شریک کرنا، تو ان کا اجر بھی بعد میں پہنچتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو بیان ہوا وہ ہے علم نافع۔ علم نافع جو ہے علم، دین کا علم، اگر کسی کو پڑھا دیا، سکھا دیا، تو جب تک وہ علم آگے چلتا جائے گا، لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، تو اس کا اجر اس بندے کو ملتا رہے گا۔ تو یہ فائدہ ہے علم کا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر والی بات پہ دلالت کر دے کسی کی، جو کسی نیکی کے بارے میں کسی کو بتا دے، تو اس کے لیے کرنے والے جتنا اجر ہے۔ اگر آپ کسی کو نیکی بتا دیتے ہیں
اور وہ آگے کسی کو بتا دیتا ہے، وہ آگے کسی کو بتاتا ہے، یا 10 20 100 کو بتاتے ہیں، تو جتنوں تک یہ بات پہنچتی جائے گی تو جتنے عمل کرنے والے ہوں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی اس بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے اجر ہے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ایسا نہیں ہے کہ پیروی کرنے والوں کا اجر کم کر کے آدھا اس کو دے دیا جائے اور باقی آدھا ان کو دے دیا جائے، نہیں، ان کو ان کا پورا اجر ملے گا اور بتانے والے کو علیحدہ اتنا پورا اجر ملے گا۔ تو گویا کہ جو شخص کسی تک ہدایت کی بات پہنچاتا ہے، اور ہدایت کی بات کیا ہے؟ دین کا علم، کسی کو دین کی بات پہنچا دیتا ہے تو وہ شخص جو ہے عمل کرنے والے جتنا اجر پا لیتا ہے۔ 12واں فائدہ، وقال سبحانہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ امر اللہ تعالی بسؤال اہل العلم، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، والرجوع الی اقوالہم، اور ان کے اقوال پر رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، وجعل ذلک کالشہادۃ منہم، اور اس بات کو ان کی طرف سے شہادت قرار دیا ہے، گویا کہ یہ شہادت ہے، ان کا بتا دینا یہ شہادت ہے ان کی طرف سے۔ تو اہل ذکر سے رجوع کرو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو جا کے، تو یہ بھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اہل ذکر کے لیے اکرام ہے، ان سے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے جا کے۔ 13واں فائدہ، وفی الحدیث، حدیث میں ہے، 13واں فائدہ حدیث کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بندے کو اللہ نے دین کی سمجھ دی، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اور جس کو سمجھ نہیں دی گویا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، پھر یعنی اس کے برعکس یہی معنی ہے، مفہوم مخالف تو یہی بنتا ہے۔ فمن لم یفقہ فی دینہ، جس کو اللہ نے نہیں فقاہت دی اپنے دین میں، گویا کہ لم یرد بھی خیرہ، اللہ نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ نہیں کیا۔ کما، جیسا کہ ان من اراد بھی خیرن، کہ جس کے ساتھ اس نے خیر کا ارادہ کیا ہے، فقہہ فی دینہ، اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دی ہے۔ ومن فقہہ فی دینہ، اور جس کو دین کی سمجھ دی ہے، فقط اراد بھی خیرہ، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ بھی کیا ہے۔ اذ ارید بالفقہ، یہاں فقہ یہاں فقہ سے کیا مراد ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ، اس سے کیا مراد ہے؟ العلم المستلزم للعمل، ایسا علم جو عمل کو مستلزم ہو، جو عمل کو لازم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو ایسا علم عطا کرے کہ وہ اپنے علم پہ عامل بھی ہے، جیسا کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میری یہ کتاب صحیح بخاری یہ میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے، میں اللہ کے سامنے یہ کتاب پیش کروں گا کیونکہ اللہ میں نے جو کتاب لکھی یہ میرا عمل ہے، یہی کتاب میرا عمل ہے، اس میں نے جو کچھ بھی درج کیا ان سب پہ میرا عمل بھی ہے، کوئی ایسی بات درج نہیں کی جس میں میرا عمل نہ ہو۔ ایسا علم جو عمل کو مستلزم ہو وہ مراد ہے، جس بندے کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، گویا کہ وہ اپنے دینی سمجھ بوجھ پہ عمل پیرا بھی ہے، تو گویا کہ اس بندے کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس علم کا 14واں فائدہ، العلم الشرعی، علم شرعی جو ہے، الذی یطلب لفضلہ و شرفہ، جس کو طلب کیا جاتا ہے اس کے فضل و شرف کی بنا پر، وتضافرت نصوص الکتاب والسنہ، اور وافر ہو گئی ہے کتاب و سنت کے دلائل، فی الترغیب فی تعلمہ و تعلیمہ، ترغیب دینے میں اس کی تعلیم و تعلم میں، کتاب و سنت کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے کہ دین کے تعلیم اور تعلم اس کو حاصل کرو۔ اس سے مراد ہوا علم الکتاب والسنہ، اس سے مراد کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اس کتاب کے اندر دینی علم سیکھنے کے فائدے بھی بیان ہوں گے
اور اس کا انداز بھی بیان ہوگا۔ تو یہاں کہتا ہے کہ شرعی علم سے مراد جس علم کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جس کا شرف بیان ہو رہا ہے، کتاب و سنت کے دلائل میں جس علم کو سیکھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان سب سے مراد علم الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ وضبط نصوصہما و فہم معانیہما، اسی طرح ان کی نصوص کو ضبط کرنا، یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، مما ینبغی علی المکلف، جو کہ مکلف پر لائق ہے، معرفتہ من امر دینہ، کہ اس کو اپنے دین کی پہچان ہو، فی عبادات، اپنی عبادات میں، معاملات میں۔ کتاب و سنت کی نصوص اور اس کے معانی کو سمجھنا ان مکلف پر وہ ضروری ہے جن چیزوں کے ذریعے اس کو اپنے دین کی سمجھ آ جائے۔ دین سے مراد اس کی عبادات، اس کے معاملات۔ اسی طرح والعلم باللہ تعالی و صفاتہ، اللہ کے بارے میں علم اور اس کی صفات کے بارے میں، کہ علم التفسیر والتوحید والحدیث والفقہ، جیسا کہ تفسیر کا علم ہے، توحید، حدیث اور فقہ کا علم ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان کو سیکھنا، سمجھنا، کیونکہ اس میں انسان کو دین کی معرفت ملتی ہے۔ تو مکلف کے لیے ضروری ہے، یعنی مکلف سے مراد انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے، ان کو حاصل کرے۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا، اسی میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں، مَا كَانَ وَسِيلَةً لِهَذِهِ الْعُلُومِ، جن علوم کے طرف وسیلہ بنتی ہیں، مُعِينًا عَلَى فَهْمِهَا، اور ان کے فہم پہ مددگار ہوتی ہیں۔ علوم الآلۃ والوسائل، جیسا کہ آلات کا علم، وسائل کو جاننا، کا علوم اللغہ و اصول الفقہ والمصطلح ونحوها، لغت کے علوم، فقہ کے اصول فقہ، مصطلح، ان سب چیزوں کو جاننا۔ کہتا ہے کہ اب اس سارے پیرا جو 14ویں نمبر پہ جو فائدہ ہے، اس کا خلاصہ وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ علم سے مراد، علم شریع سے مراد کتاب و سنت کا علم مراد ہے، اور کتاب و سنت کا وہ علم جو انسان کو زندگی کا رنگ ڈھنگ سکھا دے، جو اس انسان کو اس کی عبادات اور معاملات میں فائدہ دے دے، اپنے رب کی پہچان کروا دے، ان چیزوں کو ضبط کرنا، یاد کرنا، ان کا معنی سمجھنا مکلف پہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس علم کے تحت وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمیں دین کے علم تک پہنچاتی ہیں، لغت کا علم، نحو صرف کا علم، منطق کا علم، یعنی وہ علوم جو کہ خادم ہیں۔ قرآن و حدیث تو مخدوم ہے نا، تو باقی علوم خادم ہیں جو کہ انسان کو اس قرآن و حدیث کے علم تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس کے تحت شامل ہوں گی۔